من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ یہ آیہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ پر گفتگو ہو چکی تھی، بس اس کا صرف ترجمہ کریں گے اور اگلی آیہ مبارکہ کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے ہدایت دینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہدایت دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں کرتا۔ حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں بیان کر دے جن سے انہوں نے بچنا ہے۔ ہاں، جو چیزیں بچنے والی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے، اس کے بعد بھی کوئی بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ خود گمراہی کا سامان خرید رہا ہے، اللہ اسے گمراہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ گمراہی کا سودا خرید کے خود ہی گمراہی میں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، ٹھیک ہے بھی جا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اگر ذرا غور کریں تو اس میں وہ ہر اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، نماز پڑھنے لگ گیا، بعد میں وہ نماز چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے، جی دین کے کاموں میں مصروف ہو گیا، دین کے کام پھر بعد میں 4 دن کرتا رہا، بعد میں چھوڑا اور وہ چلا گیا، جی ذکر و فکر میں مصروف ہو گیا، عبادت میں مصروف ہو گیا، اللہ اللہ کرنے لگ گیا، 4 دن کرے گا پھر چھوڑ کے چلا جائے گا۔ جی علماء فرماتے ہیں جیسے یہ درس نظامی پڑھنا ہے، عبادت شروع کر لی یا نفل ہیں، نفل شروع کر لیں آپ تو پڑھنے واجب ہو جاتے ہیں، جی نفل آپ نے نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے نفل شروع کر دیے ہیں، شروع کرنے کے بعد اگر آپ توڑتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کی آپ توڑ دیتے ہیں، یہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ نفل دوبارہ پڑھنے آپ پر واجب ہو جاتے ہیں، پہلے واجب نہیں تھے، آپ نے شروع کر کے اپنے اوپر واجب کر لیے۔ اسی طرح کر کے ایک تو ہے ہی رب تعالیٰ کا فرض کو تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، جی تو کئی لوگ جو ہیں وہ 4 دن کے لیے عبادت کریں گے پھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو عبادت چھوڑ کے چلے جانا یہ بھی تو گمراہی ہے نا، جی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ کے پھر چھوڑ کے چلے جانا یہ بھی گمراہی ہے۔ درس نظامی شروع کر دی، کسی بندے نے عالم بننے کا پختہ ارادہ کر لیا، پڑھنا شروع کر دیا، پھر چھوڑ کے چلا جائے، ارادہ کیا تھا میں دین کا دفاع کروں گا، چھوڑ کے چلا گیا، اب دین کا دفاع ہی نہیں ہے، پڑھے گا تو دین کا دفاع کرے گا نا، جب پڑھے جب دین خود سمجھ نہیں ہوگی، فہم حاصل نہیں ہوگی دین کی، اس کو دین کا دفاع کہاں کرے گا وہ؟ اس لیے یہ بھی ایک گمراہی ہے، بندہ پڑھتے ہوئے چھوڑ کے چلے جائے، شیطان نے ورغلایا اسے، وہ کہا اوے فلاں کام بہت بہتر ہے ادھر کر، پیسے کما، یہ کر وہ کر، پڑھتے ہوئے کو لے کے چلا گیا، اچھا بھلا بندہ دین کی خدمت کر رہا تھا، اس کو روانہ کیا اور لے کے چلا گیا وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی قابل غور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر یہاں پر حتیٰ یبین لہم ما یتقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ بیان نہ کر دے اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اب جس نے نماز شروع کی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے نمازیوں کی صحبت سے بچے، کیونکہ بے نمازی تو خود اذان سن کے آئیں گے نہیں اٹھ کے مسجد میں، تو اس کو بھی بٹھائے رکھیں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو ایک بندہ جو عالم بن رہا ہے، درس نظامی پڑھ رہا ہے، وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے گا جو فضول لوگ ہیں، کرکٹ کھیلنے والے ہیں، اس طرح کی فضولیات میں مصروف رہنے والے ہیں، تو یہ بھی جا کے ان کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اس کا بھی مزاج وہی ہو جائے گا، پھر اس نے بھی پڑھنا ترک کر دینا۔ سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبین لہم ما یتقون، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کس کس چیز سے بچنا ہے اور کس کس کی صحبت سے بچنا ہے، کس کے پاس جانے سے بچنا ہے، کس کس کو اپنے آپ پاس آنے سے روکنا ہے۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، دین حق کی اس کو فہم آ گئی، علماء کی برکت سے قرآن پاک کی سمجھ آ گئی، سمجھنے کے بعد پھر جناب وہ غامدی کے پاس بیٹھنے لگ گیا، جیلمی کی ویڈیو دیکھنے لگ گیا، اور پھر جناب راہ حق سے ہٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو منع کیا تھا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، شیطان اگر تمہیں بھلا دے، شیطان بھلا دے، تم جا کے ان کے پاس بیٹھ جاؤ، جب تمہیں یاد آئے کہ یہ تو دین کے دشمن ہے تو میں پھر فوراً اٹھ کے آ جاؤ، تم کہو کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے، آج کے بعد ان کے پاس نہیں بیٹھوں گا،
ہیں آج کتنے سارے لوگ ہیں ایسے جناب، کو اینکر بول رہا ہو تو نماز کو لیٹ کر دیں گے، اینکر کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی بات پوری سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، صدائیں آ رہی ہیں، لیکن وہ جو ہے ان کی بات پوری سن کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف نہیں آئے گا۔ تو بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منع فرمایا تھا کہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ہم بھاگ بھاگ کے ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہدایت دینے کے بعد، یعنی نماز پڑھنے آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھگاتا کہ نماز نہ پڑھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہوئی تھی تو آیا تھا نا۔ یہ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں پر، ایسے جناب وہ بیچارے آئیں گے، نماز شروع کریں گے، اللہ شروع کریں گے، شیطان نے ان کو وہ برگلانا ہے، وہ جا رہے ہیں۔ ہاں جی، عبادت کرنے لگ گئے، شیطان نے برگلایا اور وہ جا رہے ہیں، پڑھنے لگ گئے، شیطان نے برگلایا اور وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا انتہائی نقصان دہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہدایت دینے کے بعد۔ جب اللہ ہدایت دے دے، اب بتائیں نا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے میرے پاس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے تو قرآن بھیجا ہے نا، بندے میرے پاس آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے نا، امام الانبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں چاہے گا کہ بندے بھاگ جائیں میری بارگاہ سے؟ تو پھر جو خود لوگ بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے بندے میرے پاس آئیں، لیکن بندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ایسا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے نور ایمان جو ہے وہ سلب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نور ایمان جیسے گیا، کفر کی، شرک کی، گناہ کی جو ظلمت ہے وہ بندے کے دل کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ایمان رخصت ہوا، کفر نے گھر کر لیا، وہاں پہ کفر جو ہے وہ غلبہ پا گیا، تو پھر بندے کے پاس ایمان نہیں رہتا، بندہ بے دین ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری گفتگو ہے اس پر جو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک زمین و آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے جی، وہ مالک حقیقی ہے جی، وہ مالک ہے اس لیے سارا کچھ جانتا ہے، اللہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یحیی و یمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دینے والا بھی ہے اور موت دینے والا بھی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے پھر دوبارہ مضمون جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے جو رمضان المبارک میں ہم نے حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھی اور باقی 3 صحابہ جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، ان کی طرف جو ہے دوبارہ مضمون عود کر رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت اور شان بیان فرمائی جو غزوہ تبوک میں آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، جو غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیہ مبارکہ دیکھیں اور اس کا مضمون دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی اپنے حبیب پر اور مہاجرین پر اور انصار پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے توجہ فرمائی ہے جی اپنے حبیب پر، مہاجرین پر اور انصار پر۔ کن پر؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے انتہائی تنگی کی حالت میں حبیب کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا، انتہائی تنگی کے عالم میں، انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ تنگی کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے آگے جس فوج کے ساتھ ٹاکرا ہونے جا رہا ہے وہ فوج جنگوں کے قواعد جاننے والی ہے جی، وہ میدان حرب کی شاہ سوار ہے قوم جی، رومی لوگ جو تھے، اور تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ 1,00,000 فوج لے کے اس نے اعلان کیا تھا 1,00,000 فوج لے کے آ رہا ہوں، مدینے پہ چڑھائی کرنے لگا۔ اور تنگی مزید کیا ہے؟ تنگی مزید یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جن کا مدار ہی کھجوروں پر ہے، کھجور کے علاوہ کوئی شے وہاں نہیں اگتی، تو وہ کھجوریں تک جو ہے نا وہ بھی پکی ہوئی ہیں ادھر ہیں۔ آقا سال پورا اسی پہ گزارا ہونا ہے، حضور کے صحابہ وہ سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بتائیں نا تنگی ہے یا نہیں؟ کتنی تنگی ہوگی جس کو اللہ نے تنگی فرمایا ہے۔ بعض اوقات مریض ہوتے ہیں نا، وہ حکیم کو جا کے ڈاکٹر کو کہتا ہے حکیم صاحب بڑی ہی تکلیف ہے مجھے،
اب حکیم جب دیکھتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کہتا یار تکلیف ہے آپ کو لیکن اتنی نہیں ہے جتنا آپ احتجاج کر رہے ہیں، ہے یہ نہیں؟ تو اس طرح کسی بچے کو تھوڑی سی چپیٹ لگ جائے تو وہ ایسا روئے گا جیسے آسمان کو سر پہ اٹھانے لگا ہے، لیکن ہوگا کیا کہ وہ اتنی لگی نہیں ہوگی، بعض اوقات لوگوں کو محسوس کروانے کے لیے ایسا کرے گا، ہے یا نہیں؟ وہ یا تو جس نے دیکھا ہے وہ بتائے گا بھائی واقعی اس کو زور سے لگی ہے، اس کا اتنا رونا بنتا ہے جی۔ حکیم اور طبیب جو ہے نا وہ مرض کو پہچان جائے، وہ کہے ہاں یار واقعی اتنا مرض ہے اس کو کہ اتنا اس کا رونا بنتا ہے۔ اب بتائیں نا آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کتنی تنگی ہوگی، جن کی تنگی کو اللہ نے تنگی فرمایا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے تنگی فرمایا فی ساعۃ العسرہ۔ یہ ذہن میں رہے، غزوہ تبوک کو غزوہ اسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی والا غزوہ ہے، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان پہلے تمام غزوات میں جاتے رہے، صرف اس تنگی والے غزوے میں نہیں نہ گئے ہیں جی۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ تم پہلے جاتے رہے ہو اب کیوں نہیں گئے، میں اب نہیں گئے تو کبھی بھی نہیں گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا اظہار فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اور آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ اتنے جلال کا اظہار فرمایا کہ 50 دن نہ آقا علیہ السلام بولے، نہ صحابہ بولے، نہ ان کے گھر والے ان سے بولے، 50 دن پورے۔ تو یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، آگے دیکھیں، یہ جملہ انتہائی خوبصورت ہے کہ اللہ نے توجہ فرمائی ہیں، اللہ اکبر۔ اور توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والی، کیونکہ اسی آیہ مبارکہ کے آخر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر رحم فرمانے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، ہیں جی۔ یہ آیہ مبارکہ کے الفاظ دیکھیں بیچ سے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے توجہ فرمائی ہے اپنے حبیب پر، مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے تنگی کے عالم میں حبیب کریم علیہ السلام کی پیروی کی اور جناب جنگ میں گئے، ہاں جی۔ یہ جنگ میں جانا بھی حضور کی پیروی ہے، ہیں، ہم صرف میٹھے کھانے تک ہی محدود کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں جی، اتنی تنگی تھی کہ بعض مخلصین کے دل جو ہے وہ بھی پھسلنے لگے تھے، مخلصین کے دل تک پھسلنے لگے تھے، مخلصین کے دل ڈولنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، میں کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے ان کا دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہونے لگا تھا، قریب تھا کہ ان کا دل بھی ٹیڑھا ہو جائے، وہ بھی رک جاتے جہاد میں جانے سے، مخلصین وہ بھی کہتے کہ ہم سے نہیں جایا جاتا، بہت تنگی ہے، بہت پریشانی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم، اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے توجہ کر کے ان کے دل قابو کر دیے، اللہ اکبر، اللہ نے دل قابو کر دیے ان کے، توجہ فرما کے، اللہ کی توجہ بالرحمہ ہوئی، اللہ کی توجہ بالرافہ ہوئی تو ان کے دل جو ہے وہ قابو ہو گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ دین حق پہ چلتا رہے، ہاں جی، کبھی ڈولنے بھی لگے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو جائے تو بندہ بچ جاتا ہے، بندہ بچ جاتا ہے۔ بتائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ تنگی کے عالم میں ان کے دل ڈول جاتے، ان کے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے، یعنی جہاد پہ جانے سے رک جاتے وہ۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کو ٹیڑھ قرار دیا ہے کہ دل ٹیڑھے ہو گئے کہ جہاد پہ نہ جانا، ہاں جی۔ بتائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں، پوری امت جو ہے وہ جہاد سے منہ پھیرے بیٹھی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو پکا سچا اور کنفرم عاشق رسول کہہ رہی ہے، کنفرم جنتی کے ترانے پڑھ رہی ہے، کنفرم جنتی ہے بھائی، ہیں، کنفرم جنتی ہے۔ جو سارے غزوات میں شریک رہیں، ایک غزوہ تبوک میں نہ جائیں، 50 دن حضور اس سے نہ بولیں، یہ کسی جہاد میں جانا دور کی بات ہے، جہاد کی بات بھی نہ کریں کبھی، خلافت کی بات بھی نہ کریں کبھی، اور کنفرم جنتی۔ پتہ نہیں جنت ہے ان کے ابا جی کی، جس کو چاہتے ہیں کنفرم کہہ دیتے ہیں، جس کو کہہ دیتے ہیں ان کنفرم ہے، اس کی جنتی مشکوک بنا دیتے ہیں، اس کو مسلمان ہونا ہی مشکوک بنا دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، پھر اللہ نے توجہ فرمائی، یہ ذہن میں رہے یار، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں اللہ اور اس کے حبیب کی توجہ رہے، بس توجہ بالرحمہ، توجہ بالرافہ ہیں، تو یہ توجہ جب تک رہے گی نا تو بندہ کام کرتا رہے گا۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے مزار مبارکہ سے نور نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ نور نکلتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے، دین کو پڑھنے والے، دین کے لیے دین کو پڑھانے والے، دین کی خدمت کرنے والے، علماء کی طلباء کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ نور جو ہے نا بالکل ان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
جب تک اس نور کی شعائیں اس کے دل میں پہنچ رہی ہیں بندے سے کام لیا جا رہا ہے، جیسے وہ نور کی شعاع جو ہے وہ منقطع ہوئی اس سے کام لینا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے کام لینا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب میں درس دے رہا ہوں تو میں جناب فلاں کام کر رہا ہوں تو فلاں، نہ بھائی، یہ محض مالک کا فضل ہے۔ خوش ہوں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل کے اندر جو آج گرمی آ رہی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہم سے کام ہو پا رہا ہے دین متین کی نوکری کا، قرآن کی نوکری کا، تو یہ محض مالکوں کا فضل ہے۔ وہیں سے گرمی آ رہی ہے، وہیں سے طاقت آ رہی ہے، وہیں سے جناب نت نئے جذبات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، نئی امنگیں دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ دین کے بارے میں سوچتے رہنا، دین کے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا، یہ محض انہی کے فضل سے ہے بھائی بس۔ اور یہ بڑے سارے لوگ ہیں بیچارے مدینے جاتے ہیں، وہاں جا کے یہی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، گھر مل جائے، جی کاروبار مل جائے، فیکٹریاں مل جائیں، بڑے بڑے کمپنیاں مل جائیں۔ یار خدا کے بندے، میرے آقا علیہ السلام یہ چیزیں بیچنی تھوڑے آئے تھے، یہ چیزیں دینی تھوڑے آئے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام، حضرت عمر فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آقا علیہ السلام چٹائی پر سوئے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام کی کمر مبارکہ پر نشان تھے۔ حضور جیسے اٹھے، میں نے کہا یا رسول اللہ فلاں فلاں حکمران اتنے اتنے بڑے مزے میں ہیں، آپ اتنی تنگی میں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا دنیا کافروں کو دے دے، جنت ہمیں دے دے؟ ہیں تو انہی آقا علیہ السلام سے ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ جی اس حبیب کریم علیہ السلام سے مانگنے تو وہ مانگ جو ابوبکر صدیق نے مانگا ہے، جی جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مانگا ہے، جو حضرت سیدنا عثمان غنی نے مانگا ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا ہے، یار وہ چیزیں مانگو آقا علیہ السلام سے۔ یہ گنج بخش فیض عالم جو ہم نے گنج بخش کہا ہے نا، اس سے بھی کٹے بھینسیں اور یہی چیزیں مراد لی ہیں ہم نے۔ گنج بخش فیض عالم داتا صاحب رحمہ اللہ گنج بخش ہیں بھائی، وہ خزانے بانٹنے والے ہیں، وہ خزانے رحمت الہی کے بانٹنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بانٹنے والے ہیں۔ کہ بندہ جائے اس نیت کے ساتھ تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ چیز ہم مانگنی نہیں گئے آپ رحمہ اللہ سے۔ اب وہاں جا کر کے دعا کریں دادا صاحب رحمہ اللہ کی بارگاہ میں، کہیں ان دادا صاحب کو کہیں یا اللہ، وہ دادا صاحب کو کہیں کہ حضور آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا فرما دے، مجھے اپنے در کا منگتا بنا دے، میں اس کے در کے علاوہ کسی کا مانگنے والا ہی نہ رہوں گا۔ جو چیزیں مانگنے والی تھی وہ ہم نے نہیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کام بھی آقا علیہ السلام سے مانگیں، یا رسول اللہ مجھے اپنی نوکری پہ رکھ لیں، اپنے دین کا کام لیں مجھ سے، جی قرآن کی نوکری لے لیں مجھ سے، اپنی شریعت کی نوکری لے لیں مجھ سے۔ تو یہ چیزیں وہاں جا کے مانگیں، جو چیزیں مانگنے والی ہیں وہ ہم مانگتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کعبہ شریف کی زیارت کریں گے نا پیری نظر پڑے گی تو کیا مانگیں گے؟ بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا سچی بات ابھی کیا مانگو گے یار؟ کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی نہیں، ہر ایک نے یہی کہا میں جی کوٹھی مانگ لوں گا، بنگلہ مانگ لوں گا، فلاں مانگ لوں گا، فلاں مانگ لوں گا، بس کاروبار مانگ لیں گے، جی وسعت آ جائے، یہ ہو جائے، گاڑی مانگ لیں۔ ایک بندہ کہنے لگا گڈی منگنی مہران جا کے، بتائیں مہران گاڑی مانگنی ہے۔ میں کہا مانگا بھی ہے تو صابن ڈانی ہے، تجھے اتنا خیال نہیں ہے خدا کے بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، وہاں جا کے وہ مانگ جو مانگنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی آیہ مبارکہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد اس کے کہ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ایک گروہ کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، فرمایا یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے اس کی۔ کام لیا جا رہا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور رافت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں کہ ان کے دل تو ٹیڑھے ہونے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی تو وہ کام میں لگ گئے، اللہ نے توجہ فرمائی تو کام میں لگ گئے، وہ جہاد پہ چلے گئے۔ حبیب کریم علیہ السلام کو اکیلے نہیں چھوڑا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ آقا علیہ السلام جاتے ہیں جائیں، ہم نہیں جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے جی پھر مضمون جو ہے ان 3 صحابہ کا بطور خاص ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف بھی توجہ فرمائی جو جن کا معاملہ زیر التوا رکھا گیا تھا، ان 3 پر بھی توجہ فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک کو دوسرے 2 صحابی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو جہاد پہ گئے ہیں ان پر بھی اللہ کی توجہ تھی تو گئے، اللہ نے توجہ فرمائی تو گئے۔ اور یہ 3 جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کے صدقے، جہاد پر جانے والوں کے صدقے اور ان کے عاجزی اختیار کرنے کے صدقے اللہ نے ان پر بھی توجہ فرما دی ہے۔ اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جی ان کی کیفیت جو تھی وہ ذرا اندازہ لگائیں ان الفاظ سے کہ کیا بنا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت،
یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود اپنی کشادگی کے، زمین ہی تنگ ہو گئی ان پر۔ جیسے مثال کے طور پر میں اور آپ ہیں، ہمیں آزادی ہے نا، جہاں چاہیں بیٹھیں، جس کے ساتھ چاہیں بیٹھیں۔ کسی بندے کے ساتھ عموماً مدرسوں میں بچے کرتے ہیں یا فیکٹریوں میں لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کے ساتھ لڑ پڑے تو سب کو منع کر دیا بھائی اس کے ساتھ نہیں بولنا، ہاں جی، اب وہ بیچارہ بیگانہ ہوا پھرتا ہوتا ہے۔ جگہ تو ہے، لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اس کے دل کی کوئی سنتا ہے، نہ اس کو اپنے دل کی کوئی سناتا ہے۔ اب وہ بیچارہ تنگ ہو جاتا ہے یا نہیں، بیچارہ پریشان گھومے گا، یار کدھر جاؤں میں، کوئی بندہ مجھے منہ نہیں لگاتا، کوئی بندہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے بندے پر باوجود اپنی کشادگی کے۔ تو بتائیں یار، جس بندے کے عام دوست اس سے بولنا چھوڑ جائیں اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے، جس سے امام الانبیاء ہی بولنا چھوڑ جائیں۔ پھر شہر بھی مدینے کا ہو، جس سے آقا علیہ السلام بھی چہرہ مبارکہ پھیر لیں۔ ساری جنگوں میں جانے والے لوگ صرف ایک جنگ میں نہ جائیں تو آقا علیہ السلام بولنا چھوڑ جائیں، اور جو امت جو ہے وہ پورا دین ہی چھوڑے بیٹھی ہے، بتائیں کیا بنے گا ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگلے الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضاقت علیہم انفسہم، اور اتنا نہیں ہے کہ زمین تنگ ہوئی بلکہ ان کی جانیں ہی ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان ہی تنگ ہو گئی ہے ان پر۔ اتنا مشکل میں آ جائے بندہ، اتنے کٹھن حالات آ جائیں کہ بندے کی جان ہی تنگ ہو جائے بندے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا، گمان کر لیا کہ اب اللہ کے علاوہ اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ، انہیں یقین ہو گیا اب بچنا ہے اللہ سے تو اللہ کی بارگاہ میں بچا جا سکتا ہے۔ اللہ سے بچنا چاہتے ہیں اب ہم تو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے تو بچ پائیں گے، وگرنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جی۔ اللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، ملجا اور منجا دونوں کا معنی ایک ہے۔ ملجا کہتے ہیں ٹھکانے کو، پناہ گاہ کو، منجا کہتے ہیں نجات کی جگہ کو۔ تو یہ اہل ایمان کا یہ بھی کلمہ ہے، کلمہ ہے نا، پورا کلمہ بنتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ کی بارگاہ کے۔ بس یہ بھی عقیدہ ہے بھی ہمارا، کیا ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کے علاوہ اللہ سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ جیسے اگر نعت خواں پڑھنے لگا، کہنے لگا جی اللہ تبارک و تعالی بھی قیامت والے دن مجھے ڈھونڈے گا تو کالی کملی تلے چھپ جاواں گا، یعنی اللہ بھی ڈھونڈے گا نعوذ باللہ، تو میں آقا علیہ السلام کی جو چادر مبارک ہے نا اس کے نیچے چھپ جاؤں گا، اللہ کو بھی نہیں ملوں گا میں نے کہا اور کافری کیا ہے بھائی، بتا اللہ تبارک و تعالی کو ہی تم عاجز ثابت کر رہے ہو، کیا تمہارا ایمان ہے اور کیا اوپر سے پیسے مل رہے ہیں اس بیچارے کو۔ کہتے ہیں یار کیا حاجی صاحب آپ نے کافر کیا ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ مضمون اللہ تبارک و تعالی کے کرم کی انتہا پر ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ یہ بھی متوجہ رہیں۔ یہ الفاظ اللہ اکبر، اللہ نے توجہ فرمائی تاکہ یہ بھی متوجہ رہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاکہ یہ جہاد کرتے رہیں۔ اس بار جہاد سے رہ گئے ہیں، نہیں جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، ان پر توجہ فرمائی ہے تاکہ یہ بھی متوجہ رہیں۔ اللہ کی توجہ یہ ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے، ان کی توجہ اللہ کی طرف یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے رہیں۔ اب یہ امت جو ہے، ہم نہ جہاد کر رہے ہیں نہ کوئی اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ہمیں تو یہی لگتا ہے نہ اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے نہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہے کہ نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں، اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے ان پر توجہ کی تاکہ یہ بھی متوجہ رہیں اللہ کی طرف، تاکہ یہ جہاد کا کام کرتے رہیں، غلبہ دین کا کام کرتے رہیں، جہاد کے میدان سے پیچھے نہ ہوں۔ یہ بھی اللہ کی توجہ کے ساتھ ہی ہے، اللہ کی توجہ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی، رافت، شفقت، کرم نوازی کے ساتھ سارا کچھ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
تاب علیہم لیتوبو، اللہ نے توجہ فرمائی تک یہ متوجہ رہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے جو بندہ پوری دنیا کے اندر حضور کے دین کے لیے مخلص ہو کے کام کر رہا ہے نا، یہ اللہ کی توجہ ہے تو کر رہا ہے کام، بس۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، بہت زیادہ اپنے بندوں پر توجہ فرمانے والا، الرحیم بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ ہاں جی، التواب اور الرحیم دونوں کا آپس کا تعلق دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توجہ فرمانے والا ہے، یہ دعویٰ ہے، الرحیم یہ دلیل ہے۔ کیوں توجہ فرمانے والا ہے؟ مہربان جو ہوا ہیں۔ التواب بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ کیوں بہت زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے؟ الرحیم مہربان جو ہوا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ بیان کر کے ہو التواب الرحیم میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو جن سے یہ سستی ہو جائے ان کے لیے بھی اعلان فرما دیا، میں کہ اگر تم سے بھی کسی معاملے میں سستی ہو گئی ہے تو لہٰذا آ جاؤ التواب الرحیم، میں تواب بھی ہوں اور الرحیم بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق۔